بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال بدستور خراب اور خراب سے خراب تر۔ مقامی میڈیا کچھ بھی نہیں کہہ رہا، کچھ بھی نہیں لکھ رہا، کچھ نہیں بول رہا، لیکن عالمی ذرائع ابلاغ ایک ایک بات، ایک ایک خبر کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ لہٰذا حقائق سامنے آ رہے ہیں، حقیقتیں بیان ہو رہی ہیں، اندر کی خبریں باہر آ رہی ہیں، اور جو کچھ چل رہا ہے وہ بہت ہی میننگ فل ہے، بامعنی ہے، اور اس کے نتائج برآمد ہوں گے چند ہفتوں کے اندر۔ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم ہو چکے ہیں۔ کل حکومت کی مذاکراتی کمیٹی انتظار کرتی رہی، چائے پیتی رہی، بسکٹ کھاتی رہی، پیسٹریاں کھاتی رہی، چھوٹے چھوٹے سموسے بھی کھائے اور انتظار کرتے رہے، اور حکومت کی جو اپوزیشن کی ٹیم ہے اس کا حصہ بھی وہ خود کھا گئے، کیونکہ انتظام کھانے پینے کا اچھا کیا ہوا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم نہیں گئی، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے تو ان کو ایکسپوز کرنا تھا کہ یہ اردلیوں سے زیادہ ان کی اہمیت نہیں ہے، اور یہ ہمیں بڑھ چڑھ کر کہتے تھے کہ مذاکرات نہیں کرتے۔ میں نے مذاکرات کر کے بھی بتا دیا کہ آئیں جناب، اگر آپ کے پاس کچھ اختیار ہے تو بتائیں، آئیں اور دیں۔ لیکن ان کی حیثیت اتنی بھی نہیں تھی کہ یہ تمام کے تمام فارم 47 کے جعلی حکمران سارے کے سارے مل کر بھی جیل کا دروازہ ہی کھلوا دیتے۔ لیکن جیل کا دروازہ تو کیا، ان کی بات تو ایک ASI نے بھی نہیں سنی، جو کہ اڈیالہ جیل سے 5 کلومیٹر دور ایک بیریئر لگا کے کھڑا ہے، اور وہاں سے بھی آگے ان کو آنے کی اجازت نہیں ملی۔ اور جب جنرل عاصم منیر، جو کہ ملٹری لیڈرشپ کے سربراہ ہیں، جب انہوں نے چاہا تو اتوار کے دن جیل کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے تو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ جناب ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب کی بات کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ عالمی ذرائع ابلاغ اور بڑے بڑے نامور جریدے جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران خان کی بات 100% درست ہے، اور وہ سچ بول رہا ہے، اور یہ جو اس وقت فارم 47 کے جعلی حکمران ہیں ان کے پلے کچھ نہیں۔ ایک مضمون آپ کی طرف، آپ کا ایک آرٹیکل آیا جی، کیونکہ عالمی سطح پہ خبریں آ رہی ہیں اور وہ خبروں پہ خبریں دیے جا رہے ہیں، اور اردلیوں کی مٹی جو ہے وہ پلید کیے جا رہے ہیں، لیکن سرکاری دانشور، سرکاری صحافی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو بیان کرنے سے قاصر ہیں، مجبور ہیں۔ تو بہرحال ان کی مجبوریاں ان کی اپنی جگہ، لیکن حقائق تو حقائق ہیں۔ ایک طرف حکومت سے مذاکرات ختم ہو چکے ہیں، لیکن فوجی قیادت کے ساتھ، ملٹری لیڈرشپ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات بدستور جاری ہیں، اور بہت اہم نوعیت کی بڑی خاموشی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ہمارے جو حکمراں جماعت ہے اور حکمران ہیں وہ اس بات کو شاید سمجھ نہیں رہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب تک جنرل عاصم منیر ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بیک ڈور چینل پہ کسی قسم کی عمران خان اور PTI کے ساتھ مذاکرات یا بات چیت ہو۔ وہ اس حد تک جو ہیں وہ اندھا اعتقاد کیے ہوئے ہیں۔ تو جو اندھا اعتقاد جو کرتا ہے کسی انسان پہ، وہ خود اندھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ اندھا پن اوندھے منہ کب ان کو گراتا ہے۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ فائنینشیل ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے، اور اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ 2008 میں پرویز مشرف کی رخصتی کے بعد شہباز حکومت میں آرمی چیف کا اثر و رسوخ اور کنٹرول سب سے زیادہ ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں 2008 میں جو سچویشن جنرل پرویز مشرف صاحب کی تھی، اس سے کہیں زیادہ اس وقت شہباز حکومت کے دور میں ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی، اور سب سے زیادہ کنٹرول ان کا ہے۔ جمہوریت کے لیے یہ دور بدترین ہے، اور یہاں تک کہ وزیر اعظم شہباز شریف وہ کہتے ہیں کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کا سہرا بھی جنرل عاصم منیر کو دیتے ہیں۔ سیاسی اور معاشی حالات جو ہیں، معاملات میں بڑھتے ہوئے کردار کے باعث
فوج کی توجہ سیکورٹی معاملات سے ہٹ رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ بتا رہی ہے. اور جب یہ رپورٹ سبمٹ کی جاتی ہے تو اقتدار کے عالمی ایوانوں میں، عالمی فورمز میں، عالمی اداروں میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور یہ مختلف انفارمیشنز کلیکٹ کر کے یہ پلس رپورٹ بھی بنتی ہے. تو پاکستان کی پلس رپورٹ یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سیاسی اور معاشی معاملات میں بڑھتے ہوئے کردار کے باعث فوج کی توجہ سیکورٹی معاملات سے ہٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے دہشت گردی اور بد امنی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور انہی وجوہات کے باعث غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں ختم ہو رہی ہے. عسکری قیادت نے 2018 میں دوبارہ معاشی معاملات میں مداخلت کرنا شروع کر دی، لیکن عمران خان نے ان کے فیصلوں کی مزاحمت کی تو اسٹیبلشمنٹ کے شکوک و شبہات بڑھ گئے کہ اگر عمران خان کی حکومت جاری و ساری رہتی ہے تو ہمارے کردار کے بغیر اگر معیشت نے ترقی کی تو پھر جمہوریت پر عوام کا اعتماد بڑھ جائے گا اور فوج کا کاروباری معاملات کا نقصان ہوگا. اب یہ وہ بات ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ اس بات کا تعین کرنا چاہیے کہ آخر جنرل قمر جاوید باجوہ نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یہ سازشوں کے جو تانے بانے بنے وہ کیوں بنے؟ جب پاکستان کی معیشت 6.2% پہ جا رہی تھی، ترقی کی رفتار اور ٹیک آف کر رہی تھی، پاکستان سٹیبل ہو گیا تھا، خوشحالی تھی، کسان خوشحال تھا، تاجر خوشحال تھا، مزدور خوشحال تھا، اور بڑی بڑی ویلفیئر کے پروگرام چل رہے تھے. کسانوں کو کسان کارڈ دیا جا رہا تھا، ہیلتھ انشورنس 10-12 لاکھ روپے فی خاندان دی جا رہی تھی، پناہ گاہیں تھیں، سب کچھ تھا، تعلیمی اصلاحات ہو رہی تھیں. آخر کیا وجہ ہے؟ پولیس ریفارم چل رہی تھیں. کیا وجہ ہے کہ 6.2% معاشی ترقی کی رفتار ہو اور حکومت کو آخری سال گرا دیا جائے اور ڈی ریل کر دیا جائے سارے کا سارا نظام؟ تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں فائنینشیل ٹائمز کہ جب عمران خان سے خطرہ محسوس کیا ملٹری لیڈرشپ نے کہ اگر پاکستان کی معیشت عمران خان کے دور میں یا سول حکومت کے دور میں بہتر ہو گئی تو جمہوریت پر عوام کا اعتماد بڑھ جائے گا اور ہماری کمی ہمارا کردار کم ہو جائے گا اور فوج کے کاروباری معاملات کا نقصان ہوگا. عمران خان کو ہٹانے کے بعد شہباز حکومت میں جب عاصم منیر آرمی چیف بنے تو ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا، لیکن سیاسی قیادت کے بجائے ملکی معیشت کو بحال کرنے کے اقدامات فوجی جرنیلوں نے خود سر انجام دیے. اسی لیے آرمی چیف کی مدت میں توسیع بھی کر دی گئی اور پاکستان میں ابھی ان جماعتوں کی حکومت ہے جو ماضی میں فوج پر سخت تنقید کرتے تھے، لیکن عمران خان کو سب سے زیادہ ووٹ ملنے کے باوجود ان تمام جماعتوں نے عمران خان کو اقتدار سے باہر رکھنے پر فیصلہ کیا اور عمران خان کو آؤٹ کیا. سب سے زیادہ ووٹ عمران خان کی پارٹی نے لیے، لیکن ان کو باہر رکھا گیا اور فارم 47 کی حکومت کو لایا گیا. فائنینشیل ٹائمز نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت ملک کے تمام فیصلے فوج کر رہی ہے اور SIFC میں سارا کردار فوج کا ہے، اور پرائیویٹائزیشن، ٹیکس ریفارمز اور اینٹی کرپشن اور سمگلنگ کی روک تھام کا اقدامات، کینالز کی، نہروں کی تعمیر، توانائی کے منصوبے، اس کے علاوہ معیشت کے متعلق جو بھی ٹاسک فورس بنانی ہو اس کے فیصلے فوج کرتی ہے. اور توانائی کے شعبے میں کام کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ فوجی افسران میٹنگ کر رہے ہیں اور انہیں قیمتیں کم کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ جنرل ندیم انجم بھی پاور کمپنیوں کے افسران سے میٹنگ کر کے ان پر دباؤ ڈالتے رہے کہ وہ نظر ثانی کریں اپنے معاہدوں پر. ایسی جب میٹنگز ہوئیں، جنرل ندیم انجم اور ملٹری لیڈرشپ نے ایسی ملاقاتیں کیں تو پھر جرمن سفارت خانے نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو خط لکھ کر ایک کمپنی کے ساتھ مذاکرات میں غیر روایتی برتاؤ پر سخت تحفظات کا اظہار کیا اور خبردار کیا کہ ایسے اقدامات کی وجہ سے جرمن کمپنیوں کے اعتماد کو سخت ٹھیس پہنچ چکی ہے، اس لیے یہ حرکتیں نہ کی جائیں.
فائنینشیل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک سرکاری عہدیدار نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم معیشت کے متعلق فیصلے اور اقدامات نہیں کر سکتے، اور یہ سرکاری عہدیدار یعنی کہ سول بیوروکریٹ کی بات ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ان فیصلوں کا ملبہ ہم پر ہی گرے گا، یعنی کہ فیصلے ہم نہیں کر رہے، اور جو معیشت سے متعلق فیصلے ہو رہے ہیں، جو سیاست سے متعلق ہو رہے ہیں، جو عدالت سے متعلق ہو رہے ہیں، جو صحافت سے متعلق ہو رہے ہیں، جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں، یہ فیصلے ہم نہیں کر رہے، ہمیں نہیں کرنے کی اجازت، لیکن اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے سارا ملبہ یہ ہم پہ گرے گا، فیصلے ملٹری لیڈرشپ کر رہی ہے۔ تو سرکاری عہدیدار نے یہ بھی فائنینشیل ٹائمز کو بتایا کہ ہمیں ووٹرز پر بھاری ٹیکس لگانے کے لیے بھی مجبور کیا جاتا ہے اور دیگر سخت فیصلوں کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ ہمیں فوجی اہلکار کہتے ہیں کہ ہم معیشت کے پہرے دار ہیں، اور فائنینشیل ٹائمز نے یہ بھی لکھا کہ حکومت کی جانب سے تنخواہ دار طبقے ریئل اسٹیٹ اور زراعت پر بھاری ٹیکسز عائد کرنے اور سبسڈیز کے خاتمے کے باوجود معیشت کی ترقی کی رفتار انتہائی سست ہے، اور پاکستان میں احتجاج کا سلسلہ ملک بھر میں پھیل رہا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن کر رکھا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان انسداد دہشت گردی اور فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور متعدد لاپتہ بھی ہیں، اور ان اقدامات پر یورپی یونین، عالمی برادری نے سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اس کی سخت مذمت بھی کر رہے ہیں، لیکن ان تمام تر حقائق کے باوجود شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہم نے کہیں آئین کی خلاف ورزی نہیں کی اور فوج کا سیاسی معاملات میں کوئی کردار نہیں ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ جو ہے وہ عالمی جریدہ، وہ کہتے ہیں کہ دوسری جانب امریکہ میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے، پاک پیک نے وزیر داخلہ محسن نقوی، اب یہ ایک اور خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کی تنظیم ہے پاک پیک نے وزیر داخلہ محسن نقوی کے امریکہ داخلے پر پابندی کے لیے باقاعدہ طور پہ خط لکھ دیا ہے، اور جسے متعدد ارکان کانگریس کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان میں جو انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے بھی امریکن کانگریس میں کثرت رائے سے پہلے سے قرارداد منظور ہو چکی ہے، اور وہ بھی پاک پیک نے کروائی تھی، اور ایک ہفتہ پہلے جب ٹرمپ کی حلف برداری کے فوری بعد امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے متعلق امریکی صدر کو خط بھی لکھ چکی ہے، جس میں پاکستان میں رجیم چینج اور دھاندلی میں ملوث شخصیات کے لیے DNS سٹیٹس، ان کے ویزوں پر پابندی، ان کے سفر، ان کے اثاثے منجمد کرنے سے متعلق، ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے سے متعلق مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور یہ عالمی ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ساری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب وہ یہ بات بالکل ببانگ دہل کہتے ہیں کہ یہ اردلی ہیں اور اردلیوں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، لہذا اطلاعات یہ ہیں کہ اطلاعات نہیں بلکہ کنفرم خبریں ہیں، اور وہ خبریں یہی ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے روابط برقرار ہیں، اور کسی نہ کسی حل کی طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پھر کہوں گا، اور یہ ایک اچھی خوشائند اطلاع ہے، میں اس کا بہت بڑا حامی ہوں کہ بجائے اس کے کہ باہر سے آپ کو ڈنڈا دیا جائے اور آپ اس ڈنڈے کے حکم پر اپنے پاکستان میں کچھ چینج لے کے آئیں، جیسا کہ جنرل باجوہ نے یہ حرکت کی تھی، اور انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے یہ سارا کھیل خراب کر دیا اور پاکستان کی معیشت کو برباد کیا، اور پاکستان میں جو پرامن انتقال اقتدار الیکشن کے نتیجے میں ہونا تھا، اس پرامن انتقال اقتدار کو پرگندہ کیا اور اس میں گند ڈالا، اور یہ دانستہ ڈالا صرف ایک ایکسٹینشن کے لیے۔ تو ایکسٹینشن نے یہیں رہ جانا ہے، پاکستان کا سوچیں اور پاکستان کے مفادات کا سوچیں، پاکستان کی سلامتی کا سوچیں، یہ سوچیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال
सूरत हाल इस तरह की है जी। तो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं अपनी मिलिट्री लीडरशिप से ख़ास तौर पे कि कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि सबसे तगड़ी, सबसे अवामी जमात जिसके साथ अवाम जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ बैठें, मामलात तय करें और मुल्क को आगे लेकर चलें। क्योंकि इनके हाथों, निकम्मों के हाथों और नाअहलों के हाथों और करप्ट हुक्मरानों के हाथों जितना मर्जी आप मेहनत करते रहें, आपको कोई फल नहीं मिलना और इसमें कोई बरकत नहीं होनी, ये बेबरकती ही रहेगी। बहरहाल आप माशाल्लाह ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं। आप ज़रा सोचिए, और पिछले 3 साल तो हो गए हैं, 3 सालों में तो एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि जो अच्छा हो, जो आपके लिए नेक नामी का बायस बना हो, जिसने आपको मकबूल किया हो, बल्कि हर आए रोज़ आप गैर मकबूल भी हो रहे हैं और आप कमज़ोर भी हो रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।